बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज से हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर आने वाली वीडियो को जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अरब के मुल्क का। हमारे मुल्क के मगरिब की तरफ समंदर बहता है। इस समंदर के किनारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे किनारे पर अरब का मुल्क है। इस मुल्क अरब का बड़ा हिस्सा रेत और पहाड़ है। बीच का हिस्सा तो बिल्कुल बंजर और गैर आबाद है। सिर्फ इसके किनारे पर कुछ सरसब्जी और शादाबी, और इन्हीं में इस मुल्क के बसने वाले रहते हैं। इसके एक तरफ बहरे हिंद यानी हिंदुस्तान का समंदर, दूसरी तरफ खलीजे ईरान की खाड़ी, तीसरी तरफ बहरे अहमर यानी कलजम, और चौथी तरफ खुश्की में ये इराक और शाम के मुल्कों से मिला हुआ है। इसीलिए अरब के मुल्क को जजीरा नुमा और जजीरा भी कहते हैं। जो हिस्सा बहरे अहमर के किनारे किनारे लंबाई में शाम की सरहद से शुरू होकर यमन के सूबे पर खत्म होता है, ये हिजाज यानी मौजूदा सऊदी अरेबिया कहलाता है। यमन का सूबा बहरे अहमर के किनारे किनारे हिजाज से अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है, और ये अरब का सबसे हरा भरा और आबाद सूबा है। इसी के करीब अदन की खाड़ी के किनारे पर हजर मौत है, और ओमान के दरिया के गरबी किनारे पर ओमान, और ईरान की खाड़ी के किनारे पर बहरैन और इससे मिला हुआ यमामा है, और बीच मुल्क से इराक तक का हिस्सा नजद कहलाता है। आप सुन चुके हैं कि बहरे अहमर के किनारे किनारे शाम की सरहद से यमन तक जो हिस्सा है, इसको हिजाज मुकद्दस कहते हैं। हिजाज में 3 शहर थे और अब भी हैं। एक मक्का, दूसरा ताइफ और तीसरा यथरब यानी मदीना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्हीं 3 शहरों से ताल्लुक था। अल्लाह ताला के कासिद की अब बात करते हैं। आप रोज देखते हैं कि एक शख्स, मतलब कि कोई बात जिसको पैगाम कहते हैं, दूर किसी दूसरे के पास भेजता है, तो वो अपनी बात अपने किसी मुअत्बर आदमी से कह देता है, और वो आदमी उस बात को सुनकर दूसरे शख्स को सुनाने आ जाता है। इस मुअत्बर आदमी को हम अपनी जुबान में कासिद और पैगाम ले जाने वाला, फारसी में पैगाम्बर या पैगंबर और अरबी में रसूल कहते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जब चाहा कि अपने बंदों को अपने मतलब की बात और पैगाम से खबर दे, तो उसने अपनी मेहरबानी से अपने किसी चहीते और प्यारे बंदे को उस काम के लिए चुना, और उसका नाम अल्लाह का कासिद, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला और पैगंबर रखा। अरब के लोग उसी को नबी और रसूल कहते हैं। अल्लाह के इन कासिदों और रसूलों का काम ये है कि वो अल्लाह की बातों को बंदों तक पहुंचाते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारा रब तुमसे क्या चाहता है, और किन बातों के करने का तुमको हुक्म देता है, और किन बातों को वो नापसंद करता है। जो बंदे उसका कहा मानते हैं, उनसे अल्लाह खुश, और जो नहीं मानते उनसे नाराज होता है। नाजरीन, अब बात करेंगे पैगंबरों के सिलसिले की। तुम्हारे रब ने जब ये दुनिया बनाई और इसमें आदमियों को बसाना चाहा, तो सबसे पहले जिस इंसान को अपनी कुदरत से पैदा किया, उसका नाम आदम रखा। उन्हीं यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अच्छी बातें सिखाने और बुरी बातों से रोकने के लिए अपने कासिदों और पैगंबरों का सिलसिला भी दुनिया में जारी किया, जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहा। और अब आपके बाद कोई दूसरा पैगंबर ना आया है और ना कयामत तक आएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मशहूर पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। उनकी औलाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े पैगंबर हुए। ये इराक के मुल्क में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े और जवान हुए। उस वक्त इराक के लोग चांद, सूरज और सितारों की पूजा करते थे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے اللہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو جب بجھا دیا تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی اللہ کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر ایک ہی معبود برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کر دیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے اور کہنے کا واعظ سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تاننا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اللہ کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔ اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور اللہ کا پیغام بندوں کو سناتا رہا اور کعبہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی حقیقت الہی کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے اللہ ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ اللہ سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو اللہ سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے۔
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ اب بات کریں گے قریش کی۔ اتنے دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور کعبہ کے متولی تھے۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھ میں تھی۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ اب بات کریں گے بنو ہاشم کی۔ قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنو ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلوں کو نہیں لوٹیں گے اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود اس کے پاس جائیں گے۔ ناظرین گرامی، آنے والی ویڈیو میں حضرت عبد المطلب سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔